نبی کا روزہ بیان کیا، ہم نے یقین کیا۔ صحابہ نے ہی نبی کا حج بیان کیا، ہم نے یقین کیا۔ میون جگر کون آج سے اخ مہم یون باضابطہ چلاون انٹرنیٹس پہ آن لائن یا گھر پت گھر سائنن سنی جوانن صاحب صاحب متعلق بدگمانی تراؤن۔ میون جگر کون صاحب صاحب سو قرآنی شخصیات، صاحب صاحب ہن تعریف، صاحب صاحب ہن مدح کنی یہ بیان کرمت قرآن کریم۔ اگر تو قرآن تلیو اللہ تعالیٰ فرماؤن محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو محمد کی جماعت ہے یعنی صحابہ، وہ کافروں کے لیے ننگی تلواریں ہیں۔ رحماء بینہم، اللہ فرماتا ہے یہ جو صحابہ ہے یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ ہم کہیں گے یا اللہ یہ جو صحابہ ہے ہمیں یہ ملیں گے کہاں؟ اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا، اگر آپ صحابہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو صحابہ آپ کو رکوع کرتے ملیں گے، صحابہ آپ کو سجدوں کی حالت میں ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، صحابہ وہ جماعت ہے جن کے رکوع کا بیان اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے قیام کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ آج کوئی کائنات کا کافر، آج کوئی غلیظ ترین انسان کھڑا ہو کے کہے ابو بکر صدیق کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بدبخت کہے عمر فاروق کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بدبخت کہے عثمان غنی کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بدبخت کہے حضرت علی المرتضی کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے جگہ پھانٹو وہ دور یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں گالیاں دی جاتی تھی، صحابہ ساتھ تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسائے گئے صحابہ نبی کے ساتھ تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے، مکہ کے مشرکین نے پتھر برسائے، پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور کیا، صحابہ ساتھ تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی صحابہ نے تنہا نہیں چھوڑا۔ ہمارا نبی مکہ میں تھا، صحابہ ساتھ تھے۔ نبی احد میں تھا، بدر کے میدان میں تھا، صحابہ ساتھ تھے۔ ہمارا نبی احد کے میدان میں تھا، صحابہ ساتھ تھے۔ ہمارے نبی غزوہ خندق میں تھا، صحابہ ساتھ تھے۔ ہمارے نبی کو جب کافر گالیاں دے رہے تھے صحابہ ساتھ تھے۔ نبی نے اعلان کیا بچوں کو یتیم کرنا ہے، صحابہ نے کہا لبیک۔ ہمارے نبی نے اعلان کیا بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، صحابہ نے کہا لبیک۔ آج کوئی غلیظ ترین کھڑا ہو کے کہے گا صدیق اکبر کافر ہے، استغفر اللہ۔ میں کہتا ہوں قرآن میں صحابیت جو صحابی کے لیے بیان کی گئی وہ شان ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر کا مقام وہ ہے، عمر فاروق کا مقام وہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاؤ، آج بھی مدینہ طیبہ جاؤ، اللہ مجھے اور آپ سب کو مدینہ بلائے، مدینہ جاؤ، وہاں روزے رسول پہ جاؤ۔ نبی کے قبر کے بغل میں ایک سائیڈ میں ابو بکر آج بھی سویا ہے، فاروق اعظم آج بھی سویا ہے۔ آپ بخاری شریف اٹھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد کے پہاڑ پر چڑھے، ساتھ میں تھا ابو بکر صدیق اور ساتھ میں تھا فاروق اعظم اور ساتھ میں تھا عثمان غنی۔ احد پہاڑ اتنا خوش ہوا، احد پہاڑ جھومنے لگا۔ ہمارے نبی نے اپنا پاؤں احد کے پہاڑ پہ مارا، کہا ارے احد پہاڑ
خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، آپ کو نہیں پتا آپ پر کون ہے، آپ پر ایک نبی ہے اور صدیق، آپ پر ایک صدیق ہے اور شہیدان، آپ پر 2 شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے اعلان آج سے 1450 سال پہلے کیا تھا۔ اگر میرے بعد کوئی صحابی خلافت کا اہل ہے، امامت کا اہل ہے، وہ ہے ابو بکر صدیق۔ ایک خاتون آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بخاری اٹھاؤ، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک سوال ہے۔ ایک اماں جان نے سوال پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اماں جان آپ بعد میں آ جانا۔ اس بڑھیا نے کہا، اس اماں جان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بعد میں آئی، یہاں آپ موجود نہ تھے، میں سوال کس سے پوچھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر یہاں ہوگا، آپ ابو بکر سے پوچھ لینا۔ یعنی یہ اعلان تھا اگر مجھے انتقال ہوگا، میرے بعد خلافت ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ بخاری اٹھاؤ، ابو بکر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ اپنے باپ کو بلاؤ، یعنی ابو بکر کو بلاؤ، ان سے کہو ایک کاغذ ٹکڑا لاؤ، ایک قلم لاؤ، میں آپ کو خلافت لکھ کے دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے۔ میں نے جگر کھاجو آج سنی جوانوں کو دل میں صدیق اکبر کا بغض ڈالا جاتا ہے، فاروق اعظم کا بغض ڈالا جاتا ہے۔ ایک بدبخت اور لعین وہ کہتا ہے ابو بکر آخری وقت میں منافق بن گیا، فاروق اعظم آخری وقت میں منافق بن گیا، حضرت عثمان غنی آخری وقت میں منافق بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، او لوگوں جب کسی بندے کو دیکھو گے میرے صحابہ کو گالیاں بکتا ہے، میرے صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے، فقولوا، اس سے یہاں سے کہنا لعنت اللہ علی شرکم، آپ پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے جوانوں ہم تب مسلمان ہیں جب نبی اور ہمارے واسطہ صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر کو جو کافر کہے اس پر 1000 بار لعنت ہے، عمر فاروق کو جو لعنت، عمر فاروق کو جو کافر کہے اس پر 1000 بار لعنت، عثمان غنی کو جو کافر کہے اس پر 1000 بار لعنت، علی المرتضیٰ کو جو کافر کہے اس پر 1000 بار لعنت، حسن و حسین کو جو کافر کہے اس پر 1000 بار لعنت، امیر معاویہ کو جو کافر کہے اس پر 1000 بار لعنت۔ صدیق بھی ہمارا امام ہے، فاروق اعظم بھی ہمارا امام ہے، عثمان غنی بھی ہمارا امام ہے، علی المرتضیٰ بھی ہمارا امام ہے۔ ارے لوگوں ڈرو، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوا الغرض من بعدی، میرے صحابہ کو میرے بعد گالیوں کا نشانہ نہیں بنانا، میرے صحابہ کو برا بنا نہیں کہنا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ میں نے جگر کھانچو آج دل و دماغ میں اتارو، صحابہ کے دشمنوں پر لعنت ہے۔ ہمارا امام ابو بکر صدیق ہے، زور سے مجھے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو۔ ابو بکر کے دشمن پہ کیا ہے؟ عمر فاروق کے دشمن پہ کیا ہے؟ عثمان غنی کے دشمن پہ کیا ہے؟ علی المرتضیٰ کے دشمن پہ کیا ہے؟ حسن و حسین کے دشمن پہ کیا ہے؟ امیر معاویہ کے دشمن پہ کیا ہے؟ صحابہ کا عشق ایک نشہ ہے، اس نشے کو عام کرو، اس نشے کو سر عام کرو۔ اہل بیت بھی ایمان ہے، صحابہ بھی ایمان ہے، عمر بھی ایمان ہے۔ مجھے ایک بندہ کہتا اگر شیطان کو بتانا ہو میں نے کہا نام عمر لو، کہتا اگر ناسبیت کو جلانا ہو میں نے کہا نام علی لو، کہتا اگر لعنتی قوم کو اور کتوں کی قوم کو جلانا ہو میں نے کہا نام معاویہ لو۔ بولو مجھے عظمت صحابہ
عظمت صحابہ، شان ابو بکر صدیق، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان حسن حسین، شان امیر معاویہ، شان اہل بیت اطہار، شان صحابہ۔ اللہ پر کوئی بھوکے گا اس پر بھی ہم لعنت برسائیں گے، نبی کے ختم نبوت کا کوئی انکار کرے گا اس پر بھی ہم لعنت برسائیں گے، اہل بیت پہ کوئی بھوکے گا اس پر بھی ہم لعنت برسائیں گے، صحابہ پر کوئی بھوکے گا اس پر بھی ہم لعنت برسائیں گے۔ میں نے جو رکھا جو ہمارے جوان